حمد بے حد بر خدائے پاک را آنکھ کی ایماداد مشت خاک را ہزار بار بشویم دہن ز مشک گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفی جدارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ حمد و ثنا کے بعد عزت و تکریم کے لائق حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا ہے خلاق عالم ہم سب کا جمعۃ المبارک کی عظیم گھڑیوں میں اس کے بابرکت پروقار اور عزت و تکریم کے لائق مقدس گھر کے اندر اکٹھا ہونا اپنی بارگاہ کبریہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دعا فرمائے میرا مالک میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ذکر خیر سنا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک قدوس ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اور آج کا یہ جمعۃ المبارک کا جو عظیم موضوع ہے، اسے سننے اور سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا جو ہمارا جمعۃ المبارک کا موضوع ہے وہ 21 رمضان المبارک کی مطابقت کے ساتھ ہوگا۔ 21 رمضان المبارک یہ وہ مبارک دن ہے جس میں ولیوں کے امام، عشق کے امام، منظور نظر حضور سید الانبیاء جناب مولا مشکل کشا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ کا یوم وصال اور عرس مبارک کا دن ہے۔ اور دعا ہے میرا مالک قدوس اس عظیم ہستی کی زندگی کے عظیم اور بابرکت پہلوؤں کے صدقے ہمیں بھی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور سچی غلامی نصیب فرمائے۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک نسبت کو باکمال رکھا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر تعلق کو عزت اور توقیر عطا فرمائی ہے، لیکن کسی نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فراہم کردہ دعوت دین اور تبلیغ پر لڑکپن میں، کسی نے بچپن میں، کسی نے جوانی میں اور کسی نے بڑھاپے میں آ کر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کی ہے۔ لیکن علی اس ذات کا مالک ہے جس نے آنکھ بھی کھولی ہے تو مصطفیٰ کے مقدس ہاتھوں میں آ کر کھولی ہے۔ آج کا موضوع سمجھ لیں کہ کس ہستی کا ذکر ہے اور ہمیں کس طرح کرنا چاہیے۔ چونکہ زیادہ وقت جو ہے آپ کو جگانے میں لگ گیا تو وہ جو چیزیں آپ تک پہنچانی ہیں ان میں بڑی کمی رہ جاتی ہے۔ جڑے بندے ساؤنڈ تو تنگ بیٹھے نے انہوں نے گزارش ہے وہ باہر تشریف لے جان، جنہوں نے ساؤنڈ تو تکلیف ہو رہی ہے وہ باہر لے جان تشریف، کیونکہ علی دا ذکر ہونا تے اے دل اسی جو کرنا جس دے دل دے اندر ذکر علی سنن دا شوق ہی ہوئے گا، جذبہ بھی ہوئے گا، اور جس دل نو اللہ نے مصطفیٰ دے صحابہ دی محبت واسطے قبول کر لیا ہوئے گا۔ کسی نے اگر کوئی مسئلہ ہے یا کوئی پریشانی ہے تو گزارش ہے کہ پھر اسی تے علی علی کرنا نا جی، اسی تے کرنا تے علی علی انج کرنا جی ساری مرضی ہوئے گی وہ کریں گے۔ کسی کو پوچھ کے دس کے سن کے سنا کے نہیں،
اسی علی علی اونج کریں گے جی میں رب نے فرمایا یا رب نے مصطفیٰ نے فرمایا. تے پہلے گزارش کر چھوڑیے. اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سارے صحابہ نو عزت عظمت اور توقیر دے تاج عطا فرمائے نے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس ہستی اور ذات دے مالک نے. لوگوں اتھوں میری تقریر شروع ہونے لگی. ساڈے تھوڑے بچے جدو پیدا ہوندے نے نا، جدو ساڈا بچہ پیدا ہوندا وہ گھر دے اندر ہوئے یا ہسپتال دے اندر ہوئے، گھر دے کمرے دے اندر اگر ہوئے تو جدو وہ پیدا ہوندا تو پہلی اکھ کھولدا یا وہ اپنے اہل و عیال یا رشتہ دار دے اندروں کسی عورت نو ویکھدا یا گھر دی چھت تے اُندی نظر جاندی جی اگر وہ بچہ ہسپتال دے اندر پیدا ہو جائے تو جدو وہ دی پہلی نظر اکھ کھلتی ہے تو وہ پہلی نظر یا وہ دی چھت وال پیندی ہے یا وہ دی پہلی نظر ڈاکٹر نو ویکھدی ہے یا اس دی پہلی نظر ہسپتال نو ویکھدی ہے یا ہسپتال دی دیوار نو ویکھدی ہے. علی وہ ہے جڑا پیدا ہویا تے کعبۃ اللہ دے اندر ہویا. اور جاگو جاگو علی وہ ہے جڑا پیدا ہویا تے کعبۃ اللہ دے اندر پیدا ہویا. اور علی دا تعارف یہ ہے کہ جس جدو آنکھ کھلی ہے پہلے گھر نہیں دیکھیا، دیوار نہیں دیکھی، چھت نہیں دیکھیا، ڈاکٹر نہیں دیکھی اور نہ دیوار دیکھی ہے. اگر پہلی نظر کھول کے دیکھیا تے پہلی نظر بھی اللہ دا یار دیکھیا ہے. علی وہ ہے جس پہلی نظر جے دیکھیا تے رب دا یار دیکھیا ہے. اور پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا جو شمار ہے نا وہ اہل بیت مصطفیٰ میں ہوتا ہے. اہل بیت مصطفیٰ میں ہوتا ہے. اور اہل بیت مصطفیٰ کون ہے؟ اہل بیت مصطفیٰ وہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کائنات والے سمجھ لو اس گندو کہ ازل تو لے کے اب تک، حضرت آدم تو لے کے آج تک جتنی عظیم ہستیاں گزریاں نے اللہ نے جنہوں کی ہدایت عطا فرمائی. انبیاء اور رسول چاہے دیکھ لو، چاہے اولیاء کاملین دیکھ لو، اللہ کے جتنے بھی برگزیدہ بندے نے اللہ نے یہی حکم فرمایا خبردار اس نجاست کی طرف نہ جانا. لیکن جب مصطفیٰ کی اہل بیت کی باری آئی تو رب نے فرمایا نجاست پہلے سے کہتا رہا کہ خبردار نجاست کی طرف نہ جانا. اب تجھے کہہ رہا ہوں خبردار میرے یار کے گھرانے کی طرف نہیں جانا. پہلے نجاست کی طرف نہ جانا. لوگوں کو یہ اصلاح ہوئی ہے جب مصطفیٰ کے گھرانے کی باری آئی فرمایا نجاست اب خبردار تو مصطفیٰ کے گھرانے کی طرف نہیں جانا. کیوں؟ یہ پاک اتنے ہیں، یہ صاف اتنے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا اے محبوب آپ فرما دیجئے قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے لا اسألکم، میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا. لا اسألکم علیہ اجرا، میں نے جتنی بھی اسلام کی دین کی خدمت کی ہے میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا. الا المودۃ فی القربى، لیکن اپنے اقربا جتنے بھی ہیں میں ان کی محبت و مودت کا سوال کرتا ہوں. لوگوں نہ مانگنے والا نبی بھی اگر سوال کرتا ہے تو اپنی اہل بیت کی محبت کا سوال کرتا ہے، اپنی اہل بیت کی محبت کا سوال کرتا ہے. اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ تفسیر قرطبی شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. اللہ رب العزت کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اہل بیت سے بغض رکھتا مر گیا وہ کافر ہے. من مات علی حب آل محمد مات شہیدن مات تائبا. جڑا حضور دی اہل بیت دی محبت وچ مرے نا وہ شہید ہے، وہ تائب مرے گا، وہ اٹھے گا تے اللہ انہوں جنت عطا فرما دے گا. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مصطفیٰ کی اہل بیت کے بغض نے
مر گیا بغض رکھتے ہوئے دشمنی رکھتے ہوئے مر گیا، فرمایا مات کافرن، وہ کافر ہو کے مر گیا ہے۔ تو گویا ایمان کی شرط اول مصطفیٰ کریم کی اہل بیت سے محبت ہے۔ عزیزان محتشم آگے چلیے، اللہ رب العزت نے مولا مشکل کشا کو مقام کیا عطا فرمایا، آپ کا صرف تعارف دیکھے نا تو عاشق جھوم جاتا ہے۔ اب دیکھیے علی المرتضیٰ شیر خدا کا تعارف کیا ہے؟ فاتح خیبر جسے کہتے ہیں وہ علی ہے، جس نے خیبر کو فتح کیا وہ علی ہے، اور جو مصطفیٰ کا داماد بنے اسے علی کہتے ہیں، ارے جو شوہر بطول بنے اسے علی کہتے ہیں، اور جو چیف جسٹس آف ریاست مدینہ بنے اسے علی کہا جاتا ہے۔ ایک مشہور حدیث پاک مصطفیٰ کریم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا، بولو علی اس کا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ کافروں نے نا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، انہوں نے کہا کہ اے محمد تو کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں، تو رسول ہی نہیں ہے۔ سرے سے جو ہے انہوں نے نفی کر دی مصطفیٰ کی رسالت کی۔ تو اس پر اللہ رب العزت نے جواب ارشاد فرمایا، ایک جواب یاسین والقرآن الحکیم، اے سونیا میں نے تیرے یاسین دے سہرے دی قسم ہے تے قرآن حکیم دی قسم ہے، او کہنے نے تو رسول نہیں، انکا لمن المرسلین، میں تے تو رسول بنا کے بھیجا ہے۔ ایک جگہ، دوسری جگہ رب نے فرمایا قل کفا باللہ شہیدن، اے محبوب تسی فرما دیو، اے جڑے کہہ رہے ہیں نا کہ تسی رسول کوئی نہ ہو، کفا باللہ شہیدن، اللہ گواہ اس گل تے بن گیا ہے، بینی و بینکم، تھوڑے اور انہوں دے درمیان اللہ گواہ بن گیا۔ اور پھر فرمایا ومن عندہ علم الکتاب، اور او بھی تھوڑی رسالت تے گواہ ہے جس کو اللہ نے کتاب دا علم عطا فرما چھوڑیا، جس کو اللہ نے کتاب دا علم عطا فرمایا، وہ بھی تھوڑی رسالت تے گواہ ہے، تے خود رب بھی گواہ ہے تھوڑے دونوں دے درمیان۔ ہن ایتھے سمجھن دی گل ہے کہ اللہ نے کتاب دا علم کینوں عطا فرمایا، اللہ نے کتاب کا علم کسے عطا فرمایا؟ قرآن یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جس کے بارے میں رب نے خود ارشاد فرمایا کل صغیر و کبیر مستطر، ہر چھوٹی بڑی چیز کا ذکر اللہ نے قرآن اس فرمایا۔ پھر فرمایا جو بھی اللہ نے جتنی بھی قرآن اس دنیا کے اندر چیزیں پیدا فرمائیاں، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اللہ نے ہر ایک چیز کا ذکر قرآن اس فرمایا۔ اور تیسری جگہ تے انتہا فرما چھوڑی، فرمایا کل فی کتاب مبین، میں رب نے جو کچھ بنایا وہ سارے کا سارا قرآن کے اندر شامل فرما چھوڑی۔ اور اسی ڈھونڈنا او کون ہے جس کو اللہ نے اس کتاب کا علم عطا فرمایا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت دے چلیے، آپ نے فرمایا اللہ رب العزت نے سارے قرآن دا علم سورہ فاتحہ چ رکھیا، ساری سورہ فاتحہ دا علم جڑا ہے اللہ نے بسم اللہ شریف چ رکھیا، اور بسم اللہ شریف دا سارا جڑا علم ہے وہ اللہ نے بسم اللہ دی با چ رکھیا۔ مولا مشکل کشا فرماندے نے انا نقطہ تحت البا، لوگوں جڑی با ہے نا اس با کے تھلے جڑا نقطہ ہے وہ نقطہ میں علی بن کے آیا ہوں۔ سمجھ آ گئی کہ ساری کتاب دا علم اللہ نے گویا علی نو عطا فرمایا، تے اللہ فرمایا تیری رسالت دے کافر منکر نے، تیری رسالت دے یار سونیا انہاں نو چھڈ دے، تیری رسالت دے گواہی واسطے تیرا اللہ بھی کافی ہے تے مولا علی بھی کافی ہے۔ اور دیکھو ایتھے ایک نقطہ اللہ رب العزت نے قرآن وچ ارشاد فرمایا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اے حبیب اسی تینوں گواہ بھی بنا کے بھیجیا، خوشیاں دینے والا بھی بنا کے بھیجیا تے ڈرانے والا بھی بنا کے بھیجیا۔ گویا میرا نبی اللہ دی طرفوں ساڈے سارے واسطے گواہ بن کے آیا۔ بولو ہن چھڈ دیو، ٹائم تھوڑا رہ گیا تے بڑا اگے جانا، ایک دفعہ محبت نال بولو سبحان اللہ۔ ذکر علی کرنا، علی دا نام ہے تو عاشق اور ایماندار ہے ہی ہو،
جس جسم دا ہر ایک وال کھڑا ہو جائے، بھاوے وال کھڑے نہ بھی کرو، ایک دفعہ ہاتھ کھڑے کر کے بولو سبحان اللہ۔ سنو، اللہ نے جس نبی مرسل نو ساری کائنات واسطے شاہد بنا کے بھیجیا، اللہ نے جس ہستی نو کائنات دے ہر ایک بندے واسطے گواہ بنا کے بھیجیا، او دا نام محمد رسول اللہ ہے، مصطفیٰ دی شان باکمال عرفہ اعلیٰ۔ لیکن دیکھو علی نے مصطفیٰ دی اتنی غلامی کی ہے کہ اللہ نے نبی کو سارے واسطے گواہ بنا کے بھیجیا، کہ اللہ نے پھر نبی دی رسالت واسطے علی کو گواہ بنا چھوڑیا ہے۔ اللہ نے نبی دی گواہی واسطے، رسالت دی واسطے اپنے یار اور محبوب اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علی کو گواہ بنا چھوڑیا۔ کتنی عظمت اور شان والا ہے۔ اور پھر دیکھیے قرآن کریم کے اندر ایک واقعہ ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام دے وقت تھانوں میں نہ چلا، ہد آپ دا وزیر سی، آپ دی ساری کائنات تے سلطنت۔ ہد آیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام دی خدمت آ کے کہنے لگا، وہ جڑی ملکہ بلقیس ہے نا، وہ دا عرش بڑا وڈا، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، وہ دا عرش بڑا وڈا۔ تے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی سوچا ہوئے گا، وزیر میرا تے تعریف او دے عرش دی کر رہا، تے کیوں نہ ہوئے کہ او دا عرش اس دے آن تو پہلے میں اپنی خدمت کے اندر پیش کرا دوں۔ آپ نے اعلان کیتا کون ہے جڑا او دا تخت پہلے لے کے آئے گا؟ تو پھر اتھے قرآن کریم ارشاد فرمایا، قال عفریت من الجن، ایک عفریت جن اٹھیا، وہ کہنا انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک، سونیا تیری اس محفل چو اٹھن تک، تو اس محفل چو اٹھے گا میں وہ تخت لے آواں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرمانے نانا اس تو جلدی چاہیے تھا، بولو سبحان اللہ، اس تو جلدی چاہیے تھا۔ پھر آقا علیہ السلام دے غلاموں قرآن دے اندر رب نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت پھر جن نہیں اٹھیا، ایک اللہ کا ولی اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ اور پھر اتھے قال الذی عنده علم من الکتاب، ہن میں علی دی شان دسنی ہے اور ایک گواہی دے کے قرآن دی کہ اللہ فرماندا قال الذی عنده علم من الکتاب، اس محفل چو ایک بندہ ایسا اٹھیا جدا نام محدثین کرام مفسرین کرام آصف بن برخیہ دستے نے، وہ اٹھیا او دے کولو کتاب دے وچوں علم سی، اس کی کیا انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، سونیا تو اپنی آنکھ بند کر کے کھولے گا، بعد وچ میں بلقیس کا تخت پہلے لے آ کے تیری خدمت وچ پیش کر دوں۔ او بڑی وڈی گل ہے، اتنا بڑا عرش اور اتنا بڑا وہ تخت تو وہ پہلے لے آ کے رکھ دے گا۔ اس کو کمال کی سی، قرآن نے اس گل دی گواہی دیتی کہ اس کو علم سی، اندہو اس کے پاس علم من الکتاب۔ اور یار ہوں اللہ دا واسطہ جی اس جملے نو سمجھنا میری محنت ضائع نہ ہوئے، علم من الکتاب، اس کے پاس علم تھا کتاب میں سے، کتاب میں سے اس کے پاس علم تھا، ساری کتاب کا نہیں۔ تسی ہن نہ سمجھو تھی میرا قصور نہیں، علم من الکتاب، اس کے پاس علم تھا کتاب میں سے، کتاب کا نہیں، کتاب میں سے۔ اور کتاب بھی کون سی؟ زبور، قرآن نہیں، زبور کتاب تھی، کتاب میں سے علم تھا۔ مقام اور کمال کیا تھا؟ آنکھ بعد میں بند ہو کے کھلے گی، پہلے عرش لے آئے گا، تخت لے آئے گا ملکہ بلقیس کا۔ اب دوستوں اور مصطفیٰ کی غلامی میں بیٹھنے والوں، علی کی ولایت کے سائے میں رہنے والوں، اب سنو کہ یہ مقام تھا اس آصف بن برخیہ کا جو ولی کامل تھا، جس کے پاس زبور کتاب میں سے کچھ علم تھا، کچھ علم رکھتا تھا۔ اس کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا کہ ملکہ بلقیس کا اتنا بڑا تخت، آنکھ جھپکنے کی وسعت، آنکھ جھپکنے کے برکت سے پہلے وہ لے آ کے حضرت سلیمان کے قدموں میں پیش کر لے۔ یہ کتاب میں سے کچھ علم رکھنے والے کا مقام یہ تھا جسے اللہ نے سارے
سنو سنو حضرت عبداللہ ابن عباس پہلے مفسر اعظم جنہاں نو حبر الامہ حضور دی امت دا سب تو بڑا عالم آپ نو لقب دیتا گیا. آپ فرمانے نے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ صبح میں نو ملے کہنے نے عباس ابن عباس آج فلاں جگہ تے آئیں آج فلاں جگہ تے آئیں. میں پہنچ گیا ابن عباس فرما رہے نے میں پہنچیا تے آپ فرمانے نے اے عبداللہ سورہ فاتحہ دی جیڑی ہے الحمد اس الحمد دی تفسیر آندی ہے. میرے کل پوچھن لگے جڑا حضور دی امت دا سب تو بڑا عالم ہے. فرمایا تینوں میں الف دی تفسیر دساں. علی فرماندے نے تین الف دی تفسیر دساں. آپ فرمایا فرماؤ. حضرت ابن عباس فرماندے نے ایک سات گزر گئی ایک یعنی گھنٹہ گزر گیا علی نے الف دی تفسیر مکمل فرما دیا. پھر فرمایا اے عباس اے ابن عباس تینوں لام دی تفسیر دساں. اور بولو سبحان اللہ. تین لام دی تفسیر دساں. آپ فرمانے نے فرماؤ. حضرت عبداللہ ابن عباس فرمانے نے حضرت علی نے لام دی تفسیر ارشاد فرمائی تھی گھنٹہ ہور گزر گیا. پھر فرمایا تین ہا دی تفسیر دسا. پھر فرمایا تین میم دی تفسیر دسا. پھر فرمایا تین دال دی تفسیر دسا. حضرت عبداللہ ابن عباس فرمانے نے علی نے مینوں الحمد اے جن لفظ نے ہر ایک لفظ دے ایک ایک گھنٹے دی تفسیر سنائی. وہ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے نے کہ مینوں لقب سی حبر الامہ دا حضور کی امت میں سب تو بڑا عالم. میں علی نے سامنے جب الحمد دی تفسیر سنی مینوں علم معلوم ہویا کہ میرا علم علی دے علم دے مقابلے ایک ہے جن کے سمندر کے مقابلے ایک قطرہ ہونا. علی نے فرمایا اے عبداللہ ابن عباس اگر میں سورہ فاتحہ دی الحمد الف تو لے کے والضالین دی نون تک اگر صرف اس آیت دی اور اس سورت دی تفسیر کرا 70 اٹھ میری تفسیر دیا کتاباں نہیں چکر لگیں گے. اللہ میں نوی نہ وسیع عطا فرما چھوڑے. اللہ میں نو اتنا وسیع عطا فرما چھوڑیا. اور پھر دیکھیں جو بھی جدو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے ویر علی نے اعلان فرمایا نا سلونی اما دون العرش جو سوال کرو میں تھانوں جواب دیاں گا. تے پھر کچھ نہ ٹیسٹر لان والی بڑے ہوندے نے. ہر دور دے اندر ٹیسٹر لان والی بڑے ہوندے نے. صاحب جانچ پڑتال کران والے چیک کرنے والے بڑے ہوندے نے. ایک یہودی حضرت مولا علی دی خدمت حاضر ہویا کہندے نے اے علی تھوڑی قرآن دے اندر لکھیا کہ اللہ نے ہر ایک کائنات دی چیز دا علم قرآن وچ رکھیا. میں بھی کائنات دے اندر ہاں. علی اے دسو تھوڑی داڑھی گھنی ہے تے میری داڑھی پتلی ہے قرآن دے اندر کتھے لکھیا ہویا؟ آپ نے فرمایا تیری داڑھی کھرکھری کیوں ہے تیری داڑھی پتلی کیوں ہے میری داڑھی گھنی کیوں ہے؟ اللہ دے قرآن اس موجود ہے. اللہ دے قرآن موجود ہے. پڑھا قرآن پڑھیے قرآن. عزیزان وقار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ویر علی نے قرآن دے اندر آیت کریمہ تلاوت فرمائی. مولا علی فرمانے والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نکدا. حضرت مولا علی فرماتے نے سوال کرنا لیا تمہیں پوچھا ہے میری داڑھی گھنی کیوں ہے تیری داڑھی پتلی کیوں ہے؟ ایک تیرا سوال ہے. اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا لوگوں جیڑیاں پاک زمین ہوندیاں نے انہاں دی فصل بھی بڑی زرخیز ہوندی ہے. جیڑیاں زمیناں پلیت ہوندیاں نے انہاں دی فصل خبیث ہوندی ہے. تینوں تیری گل دا جواب علی نے دے چھوڑیا ہے. تیری زمین گندی ہے علی دی زمین رب نے پاک فرمائی ہوئی ہے. تیری زمین گندی ہے علی دی زمین پاک ہے اللہ نے گھنی فرما چھوڑی ہے. علی رانے علی وقار اور جس موقع تے بھی دیکھ لو اللہ نے مولا علی کو اتنا علم عطا فرمائے. حضور دی کرم دے صدقے مولا علی کو بڑا علم عطا ہویا ہے. علی رانے علی وقار جس میدان کے اندر بھی چلے جاؤ سخاوت کا میدان ہوئے عدالت کا میدان ہوئے شجاعت کا میدان ہوئے ولایت کا میدان ہوئے میرا علی ہر ایک میدان دے اندر صفی اول دے اندر فرد واحد کی حیثیت نظر آئے گا. تعلق عاشق ہر ایک جگہ تے یہی کہہ لینے ہر عاشق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام علی نال محبت رکھنے والا جیڑا بھی علی دے علم تے ایمان رکھدا ہے
تے بھی ایمان رکھدا ہے، علی دی شجاعت تے بھی ایمان رکھدا ہے، علی دی سخاوت تے بھی ایمان رکھدا ہے۔ اودے جملے تے علی دے ذکر کروا دے انے گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو۔ اور میں بڑا پڑھ لیا ہوں، تسی پڑھ لیں، اور اس تو بعد میں نہیں پڑھنا، تسی پڑھ لیں۔ جڑا پڑھنا چاہ رہے ہو پہلے میرے وال منہ کر کے پڑھتا رہے، جڑا علی دا ذکر نہیں کر سکتا ہوں تھلے کر لے، اُدی لوڑ بھی نہیں، سانو تے علی دے غلاماں دی لوڑ ہے، اور ایک کہنا لے دی لوڑ ہے، گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو، گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو، گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو، گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو، علی علی ہے وہ رازدار خفی جلی ہے جدھر بھی دیکھو، وہ رازدار خفی جلی ہے جدھر بھی دیکھو۔ علی لانے دی وقار تے گلی مکتی، علی لانے دی وقار اگے توجہ فرماؤ، اگے توجہ فرماؤ، علی لانے دی وقار حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے علی دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے ویر علی دی شان اور مقام کی ہے۔ آپ کو اللہ نے کتنا علم عطا فرمایا ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت حذیفہ بن یمان ایک دن صبح صبح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ کو ملنے دے، فرمانے نے کیف اصبحت، تو نے صبح کی لکھی ہے، عربی زبان کے اندر گویا پوچھیا تیرا کی حال ہے؟ حضرت علی حضرت عمر فاروق نے پوچھا، حضرت فاروق اعظم نے پوچھا ہے، حذیفہ بن یمان فرمانے نے وہ جواب دیندر سے فرمانے نے آپ کہنے نے میں آج صبح عید کی ہے، میں یہ یقین کر لیا ہے یہودی بھی سچے نے عیسائی بھی سچے نے۔ اگل سمجھن دی اور عشق والی گل ہے، سماعت فرماؤ، یہودی بھی سچے نے تے عیسائی بھی۔ دوسری گل حذیفہ بن یمان فرمان لگے نے کہ آپ فرمایا کہ میں صبح انج کیتی ہے کہ حق جڑا ہے نا مینوں حق نال بڑی نفرت ہو گئی ہے، حق نال مینوں گویا پیار ہی نہیں۔ حضرت عمر فاروق پریشان ہو گئے بھی اے دوسری گل ہور کر رہا۔ پھر حضرت حذیفہ بن یمان فرمانے نے اے عمر میں آج صبح انج کیتی ہے کہ جیڑی چیز میرے کو ہے وہ رب کو ہی نہیں۔ حضرت عمر ہور پریشان۔ چوتھی گل حضرت حذیفہ فرماندے نے کہ میں اودے تے ایمان لے کے آیا جنوں میں ویکھیا ہی نہیں اجے تک، میں اودے تے ایمان رکھدا جنوں میں ویکھیا ہی نہیں۔ حضرت عمر ہور پریشان۔ پنجویں چیز او کہنے لگے صحابی رسول کہ جڑا جنوں میں مندا نا جس تے میں ایمان رکھدا او اجے جمی نہیں، اجے پیدا ہی نہیں ہویا۔ حضرت عمر فاروق پریشان کہ آج میں حذیفہ دی کلاس لینی ہے، اتنی دیر ہوئی کہ حضرت علی تشریف لے کے آ گئے۔ تہاڈی سبحان اللہ تے بھی سبحان اللہ، اور محبت دے نال پھر بولو سبحان اللہ۔ حضرت علی تشریف لے آئے۔ حضرت عمر فرماندے نے اے علی اج میں بڑا پریشان ہوں یار کہ حضرت حذیفہ حضور دے غلام ہو کے تے گلاں بڑیاں عجیب کر گیا، اے میری سمجھ تو باہر نے کنج دی گلاں اج کر گیا۔ حضرت مولا علی فرماندے نے وہ ٹھیک ہی دے کہہ گیا، سبحان اللہ، او ٹھیک ہی دی کہہ گیا۔ حضرت عمر فرماندے نے ایک کیویں دی گل ہے کہ ٹھیک کہہ گیا؟ آپ نے فرمایا پہلی چیز آکھی ہے یہودی بھی سچے نے تے عیسائی بھی سچے نے، تے اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء۔ یہودی کہنے نے عیسائی جھوٹے نے، عیسائی کہنے نے یہودی جھوٹے نے، گل تے دونوں سچی کر رہے نے نا۔ انہیں ٹھیک فرمایا۔ دوسری گل حضرت علی فرمانے نے کہ اس آخر مینوں حق نال بڑی نفرت ہے، تے آپ فرمانے نے قرآن اندر اللہ نے فرمایا وجاءت سکرۃ الموت بالحق، موت دی سختی جڑی ہے نا اے حق ہے، تے موت دی سختی نال کون پیار کردا ہے وہ ٹھیک ہی تے کہہ گئے نے۔ اور تیسری چیز آپ نے فرمایا کہ حضرت حذیفہ بن یمان جڑا ہے آپ فرما گئے نے میرے کول او چیز ہے جڑی رب کول ہی نہیں، تے آپ فرمایا وہ ٹھیک ہی تے کہہ گئے نے۔ اللہ نے فرمایا لم یلد ولم یولد، حضرت حذیفہ یہی تے دس گئے نے میرا پیو بھی ہے میرا پتر بھی ہے، اللہ کول نہ پتر ہے نہ پیو ہے، وہ ٹھیک ہی تے کہہ گئے نے۔
پنجویں چوتھی چیز آپ نے فرمایا میں ادھر ایمان لے کے جنہوں میں ویکھے ہی نہیں. حضرت علی فرمانے نے وہ ٹھیک ہی کہہ گیا انہیں رب نو ویکھے ہی نہیں تے رب دے دین تے رب دی معبودیت تے رب دی الہیت ایمان لے آئے وہ ٹھیک ہی کہہ گیا. اور پنجویں چیز آپ نے جو فرمایا کہ علی وہ اے بھی کہہ گیا کہ میں اس تے ایمان رکھنا جڑی جو پیدا ہی نہیں. آپ نے فرمایا وہ ٹھیک ہی تے کہہ گیا قیامت جی کسی نہ ویکھی ہے نہ جمی ہے نہ پیدا ہوئی ہو قیامت تے بھی ایمان رکھنے وہ ٹھیک ہی تے کہہ گیا. ایک اور گل حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ علی وہ اے بھی کہہ گیا ہے کہ میں دنیا میں فطرے نال پیار ہے میں دنیا میں فطرے نال پیار کرتا مصطفیٰ کا غلام فطرے نال کی پیار کرتا. حضرت علی فرمایا قرآن میں رب نے جو فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ کہ اموال اور اولاد فتنہ ہے. وہ ایک دس کہنے میں فطرے نال پیار کرتا ہے فتنہ اللہ نے اولاد اور مال بنا چھوڑیا ہے. عزیزاں میری وقار وہ حضرت عمر نے سن کے ان جواب دن لگے حضرت عمر نے بھی یہی کیا ہوئے گا وہ رازدار خفی جلی ہے جدھر بھی دیکھو وہ رازدار خفی جلی ہے جدھر بھی دیکھو. اور نہیں عزیزاں میری وقار حضرت مولا علی رحم کی ہے. عزیزاں میری وقار تسی محمد مصطفیٰ کی شہزادی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی عزت و توقیر تو واقف ہو قیامت کا دن ہوئے گا. سیدہ کائنات جب تشریف لے کے آ گیا حضرت جبریل بھی اعلان کریں گے اردو ابصارکم ونقصوا رؤوسکم اور جتنے بھی فرشتے ہو جتنے بھی نبی ہو جتنے بھی رسول ہو اور مولا علی کی شان سنو تے جدا میں ہونا بولی علی کی شان تے اور گل سن لے حضرت مولا علی دی حضرت مولا علی دے گھر والیاں مصطفیٰ کریم کی شہزادی قیامت کے روز تشریف لے کے آ گیا. قیامت کے روز جب آپ تشریف لے کے آ گیا اللہ رب العزت حکم فرمائے گا جبریل حضرت سیدہ کائنات کو اجر کو اعلان فرما دو سارے نبی سارے رسول سارے فرشتے سارے ولی سارے غوث سارے قطب سارے ابدال سارے قلندر جتنے بھی اللہ کے محبوب ہو نظرہ بھی کلے کر لو گردنہ بھی جھکا لو کیا اللہ ہو کی دسیا جائے گا اہتمام عزت کر لو مصطفیٰ کی شہزادی تشریف لے کے آ رہی ہے. وہ قیامت کے روز جیو جیو سلامت رہو قیامت کے روز جس سیدہ کائنات کی عزت و تقریب واسطے سارے نبی سارے رسول سارے فرشتے سارے ولی گردنہ بھی جھکا لیں گے آنکھاں بھی بند کر لیں گے. او سیدہ اتنی شان ہے او سیدہ بھی جس دن نالین صاف کر کے ایک دبے اے لو جی اس جینو علی کہنے او سیدہ کی اتنی عظمت اور شان اور وہ مصطفیٰ کی شہزادی تھی جس کے قدموں کے ساتھ لگے نالین کو صاف کر کے کہے اے لو جی اس جی کو علی کہتے ہیں. اور کھڑا ذوق سلامت ہے اور تسی جاگ گئے ہو او جملہ جڑا میں کچھ دن پہلے سیدہ کائنات دی شان وچ لکھیا اور شان اچ پڑھیا اور تسی بولے اور جاگے سو رشتہ مظاہرہ کیتا وہی پھر سماعت فرماؤ لیکن شان آج علی بھی بیان ہوئے. جس کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھائیں اسے طالب علم کہتے ہیں. اور بولو سبحان اللہ. جس کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھائیں اسے طالب علم کہتے ہیں. اور طالب علم جس کی جوتیاں سیدھی کرنا اپنے لیے فخر سمجھے اسے استاد کہتے ہیں. استاد جس کی عزت اور توقیر کرنا اپنے لیے فخر سمجھے اسے عالم کہتے ہیں. عالم جس کی عزت اور توقیر کرتا نظر آئے اسے محدث کہتے ہیں. محدث جس کی عزت اور توقیر کرے اسے راوی کہا جاتا ہے. راوی جس کا ادب اور احترام کرے اسے صحابی کہتے ہیں. صحابی جس کی عزت اور توقیر کے گن گائے اسے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی کہتے ہیں. صحابی جس کی عزت اور توقیر کرے اسے نبی کہتے ہیں.
سمجھو اور ٹھنڈے ہوئے ہو سنی ہون دے جو ہے جنہ مصطفیٰ کریم دی آل لگ بھی پیار کرے پہ صحابہ لگ بھی پیار کرے اور پھر اسی تے مصطفیٰ کریم دی آل دے بھی نوکر ہاں تے مصطفیٰ کریم دے صحاب دے بھی نوکر ہاں یار اج میرا رانجہ راضی نہیں ہویا پتہ اج مینو چس نہیں ہے اگلے جمعے پھر ذکر علی ہوئے گا اگلے جمعے پھر ذکر علی ہوئے گا ٹائم ہو گیا تے گلاں چ پوری نہیں ہویا میرا اپنا اج دل نہیں بھریا حقیقت یہ تے پھر اگلے جمعے پھر ذکر علی ہوئے گا اور پھر حیدر بھی ہوئے گا اور علی دا ذکر سننا والے آن گے بھی صحیح تشریف لے آن گے اور ذکر خیر سنان گے اور سنان گے